اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابی القاد محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم بلند تر صلوات فرجہم دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے مولا جتنے بھی اس ذکر میں حاضر ہوئے ہیں مولا تمام کی حاجتوں کو تمناؤں کو دعاؤں کو مستجاب فرما یا مولا جتنے بیمار ہیں سید سجاد کا واسطہ مولا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما یا مولا جتنے بھی روزی سے پریشان ہے مولا امام رضا کی نعلین پاک کی خاک کا واسطہ مولا انہیں رزق حلال عطا فرما اور مولا تمام موالیان حیدر کرار کے رزق معرفت رزق ولایت میں اضافہ فرما یا مولا وہ منظر جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے یا مولا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما یا مولا امام زمانہ کی ظہور میں جلدی فرما یا مولا علی والوں کا بول بالا فرما مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما مولا کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما یا مولا وہ منظر جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جیسا کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ آج کا جو موضوع ہے اور آج کا جو دن ہے آج جو اسلامی تاریخ کے لحاظ سے آج ایک بہت بڑا دردناک حادثہ گزرا ہے اس تاریخ میں ذرا صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آج کا جو دن گزرا ہے تاریخ میں ہسٹری میں اسلام کی تاریخ میں بڑا ہی نقصان دہ اور سیاہ دن گزرا ہے یا یوں کہوں کہ بظاہر کربلا کا آغاز ہوا ہے آج جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے تمام مومنین کی زندگی کے لیے ہر اس بندے کے لیے ہر اس شخص کے لیے
جو انسانیت سے تعلق رکھتا ہے، صرف اسلام سے نہیں، جس کا انسانیت سے تعلق ہے، کیونکہ آج وہ دن گزرا ہے تاریخ میں کہ جسے دیکھ کر انسانیت لرز جاتی ہے، جسے دیکھ کر انسانیت لرز جاتی ہے، جسے پڑھ کر انسانیت کانپ جاتی ہے۔ اندازہ لگائے وہ دن کتنا سیاہ ہوگا کہ آج 1400 سال کے بعد وہ تاریخ پڑھنے کے وقت انسان لرز جاتا ہے، مگر وہ کتنے ظالم انسان ہوں گے کلمہ پڑھنے والے، وہ کتنے بدبخت ہوں گے، وہ کتنے پتھر دل ہوں گے، وہ کتنے سیاہ دل ہوں گے کہ جن کے ہاتھ تک نہ کانپے یہ کام انجام دیتے ہوئے۔ آج 9 ذی الحجہ ہے، سن ہجری 1441 اور سن عیسوی 2020، 31 جولائی بروز جمعہ۔ 60 ہجری کا یہ 1441 ہجری 60 ہجری کا جو ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، اس میں کئی فضائل ہے، کئی مصائب ہے۔ جناب سفیر حسین آج جن کی شہادت کا دن ہے، آج ہم جناب سفیر حسین مولا مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کا پس منظر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہیں گے۔ یہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں رونما ہوئی، یہ کیسے بیک گراؤنڈ تیار کیا گیا مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا، آج انشاءاللہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ تاریخ، ہسٹری اور آج جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ اہل سنت اور اہل تشیع کی جو کتابیں ہیں، تاریخی کتابیں، وہ ملا کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ تاریخ عاصم کوفی، مقتل حسین، تاریخ طبری، صحیفہ کربلا، اور اس کے بعد سوانح ہے مولا مسلم، ایسی اور بھی بہت ساری دیگر کتابیں ہیں جن کے نام میں نے ابھی لیے 4-5 کتابیں، ان میں زیادہ تر ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزوں کو ایک جگہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ سوانح ہے مولا مسلم علیہ السلام، سوانح حیات۔ بڑی دردناک تاریخ گزری ہے یہ۔ دیکھیں، میں اس بات کا آغاز وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جب مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور آپ مکہ پہنچ گئے، مولا حسین نے مدینہ چھوڑا اور جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے، تب سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس جگہ سے آگے لے جاؤں۔ بہت ساری تاریخ ہے، بہت ساری چیزیں اس میں بتانا ہے، لیکن وقت اتنا زیادہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی انہی سب چیزوں سے جو ہے آپ کو آشنا کیا جائے گا، آپ تک یہ چیزیں پہنچائی جائے گی انشاءاللہ۔ مولا حسین علیہ السلام جب مکہ پہنچے، مکہ معظمہ، حالانکہ اگر مدینے سے کوفہ کے لیے نکلو تو مکہ درمیان میں نہیں آتا، وہ راستہ بالکل الگ ہو جاتا ہے، لیکن مولا حسین مکہ کیوں تشریف لے گئے؟ مولا حسین کا مکہ جانے کا مقصد کیا تھا؟ تبلیغ دین، تبلیغ اسلام۔ آپ نے دیکھا کیونکہ اس وقت موبائل کا یا انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا زمانہ تو نہیں تھا، کوئی نیوز چینل تو نہیں چلتی تھی، ہے نا، تو سب سے بڑا پلیٹ فارم جو تھا اس وقت وہ تھا مکہ معظمہ حج کے وقت، حج کے وقت۔ اور آپ نے چاہا کہ میں لوگوں کو دین کی تبلیغ دوں، دین کی تبلیغ پہنچاؤں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ حقانیت پہنچے، اس لیے آپ نے اللہ کے گھر کا جو ہے رخ کیا، اس لیے اللہ کے گھر کی طرف آپ پہنچے۔ اور وہاں جب آپ پہنچے تو کوفیوں کی طرف سے جو کوفہ والے تھے، انشاءاللہ کوفیوں پر بھی میں تھوڑا سا آپ کو جو خلاصہ کرنا چاہوں گا۔ کچھ لوگوں نے الزام جو ہے ڈالا ہوا ہے کہ کوفہ میں جو تھے شیعہ تھے، شیعوں نے مولا حسین کو بلایا اور دھوکہ کیا، اس پر بھی تھوڑا خلاصہ میں انشاءاللہ ضرور کروں گا اگر وقت میں اتنی جو ہے وقت اگر رہا تو۔ آج ویسے نعرے کم لگیں گے کیونکہ یہ آپ کو صرف سننا ہے،
اور بغور سننا ہے ذہنیت آپ ادھر ادھر کہیں اگر آپ کی ذہنیت ہے تو خدا کے واسطے آپ اپنے ذہن کو یہاں پر رکھیں، کیونکہ یہ چیزیں بار بار نہیں بتائی جاتی، یہ چیز بار بار نہیں دہرائی جاتی، کبھی کبھی یہ چیز آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور اگر یہی موقع اگر آپ گنوا دیں گے تو پھر کیا پتہ کب کسی کو موقع ملے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب انسان مر جائے کسی کو نہیں پتہ، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے اپنے ذہنوں میں دل و دماغ میں محفوظ کرنے کے لیے ہے۔ مولا حسین علیہ السلام جو ہے مکہ معظمہ پہنچے، بس آپ کو بغور سننا ہے، ایک ہی دھیان آپ کا، مہربانی ہوگی اگر آپ کا دھیان بالکل میری طرف رہے گا، بالکل آپ مجھے ہی دیکھیں، تاکہ میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کے ذہنوں میں دلوں میں نقش ہو جائے، اور یہی میری کوشش ہے۔ مولا حسین مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پہنچے۔ مدینہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا، مدینہ چھوڑنا مولا حسین کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، بلکہ بالکل بھی آسان نہ تھا، لیکن دین کی بقا کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، ولایت علی کے تحفظ کے لیے آپ نے نانا کا مزار چھوڑا، آپ نے بھائی حسن کا مزار چھوڑا، آپ نے ماں فاطمہ زہرا کی قبر چھوڑی، کس لیے؟ دین کی بقا کے لیے۔ مولا حسین علیہ السلام جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، جنگ کے لیے مولا نہیں نکلے تھے، اتنے خط آ چکے تھے مولا حسین کے پاس کوفہ سے کہ مولا آپ آ جائیں، یہاں پہ نظام بگڑ چکا ہے۔ آخری جو خط آیا اس میں یہ لکھا تھا کہ معاویہ مر چکا ہے، اور اس کے بعد اب کوئی نہیں ہے سنبھالنے والا، معاویہ تو ویسے ہی دین کا بیڑا غرق کر چکا تھا، لہٰذا آپ تشریف لائیں اور ہمیں جو ہے ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ ہماری امامت فرمائیں، ہماری پیشوائی فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں، جو لوگ بھٹک چکے ہیں آپ انہیں راہ راست پہ لائیں۔ مولا حسین علیہ السلام تک اتنے خط پہنچ چکے کہ تاریخ میں ان خط کی گنتی بتائی جاتی ہے 8000 سے 12000 تک، 8000 سے 12000 حسین علیہ السلام کو بھیجے گئے، ایک کے بعد ایک خط آتے گئے، اور آخر میں یہ حال ہوا کہ جب مولا حسین مکہ پہنچے، ایک ہی دن میں 600 خط مولا حسین تک پہنچے کہ مولا آپ آ جائیں، بس آپ آ جائیں، آپ تشریف لائیں، ماحول بالکل خراب ہو چکا۔ مولا حسین جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، مدینے سے مولا حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اگر آپ جنگ کرنے کے لیے نکلے ہوتے تو آپ بچیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، مستورات کو لے کے نہ نکلتے، بنو ہاشم کے جوانوں کو جمع کرتے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو جمع کرتے، فوج تیار کرتے، ہے نا، سامان خریدتے، لڑائی کا پورا آپ مورچہ تیار کر کے جاتے، لیکن آپ ایسے نہیں نکلے۔ آپ نے مولا حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے ہوئے خطبہ دیا، ویسے تو ہر مقام پہ خطبے ہیں مولا حسین کے، مولا حسین کے، غازی عباس کے، آل محمد کے ایک ایک فرد نے بے مثل و بے مثال خطبہ دیا ہے، قدم قدم پہ دین کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ لوگ سنبھل جائیں، لوگ سدھر جائیں، لوگوں کی عقلیں ٹھکانے آ جائیں۔ مگر کیا تھا کہ جن کے ذہن سن ہو چکے تھے انہیں کیا بات سمجھ آئے گی؟ مقام قدم قدم پہ مولا حسین ہدایت کا پیغام دیتے رہے۔ 12000 خط کے قریب مولا حسین علیہ السلام تک پہنچ گئے کہ مولا آ جائیں، اب آ جائیں۔ اب مولا حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر اپنی طرف سے جو قابل اعتماد تھا، جس پر مولا حسین کو سب سے زیادہ اعتماد تھا، اسے چنا۔ کون؟ جناب مسلم۔ دین کی بقا کے لیے جسے اللہ نے سفیر چنا اسے مولا حسین کہتے ہیں، جسے مولا حسین نے اپنا سفیر چنا اسے جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ مسلم ابن عقیل کا مقام آپ دیکھیں کہ اللہ نے دین کی بقا کے لیے جسے سفیر چنا وہ مولا حسین تھے، اور مولا حسین نے جسے اپنا سفیر بنایا وہ جناب مسلم تھے۔ اللہ نے جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا، اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میرے رسول، میرے محبوب محمد، یاسین و طٰہٰ،
اس قرآن کو ہم ہی نے تم پر نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ قرآن کا نظام خطرے میں تھا۔ مولا حسین جو نکلے وہ خطبہ بھی آپ پڑھیں، تاریخ میں موجود ہے۔ قرآن کا نظام لوگوں نے خطرے میں ڈال دیا۔ جو حلال تھا یزید نے اسے حرام گھوشت کرنا شروع کر دیا، جو حرام تھا اسے یزید نے حلال کہنا اور کہلوانا شروع کر دیا۔ دین کے نظام کو بگاڑنا چاہتا تھا، اور دین کا نظام کہاں ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا۔ یہ قرآن کو بدلنا چاہتا تھا، اور قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمے۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے مولا حسین کا چناؤ کیا۔ یہ خاندان پورا چنا ہوا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا ہے اس خاندان کو۔ اس خاندان کو اللہ نے چن لیا دین کی بقا کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے۔ اسی لیے سرکار غریب نواز نے فرمایا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ حقا کے بنا ہے لا الہ است حسین، کہ لا الہ الا اللہ کی جو بنیاد ہے وہ مولا حسین ہے۔ دین کو تحفظ ملا اس گھرانے سے۔ یہ گھرانے کی قربانی نہ ہوتی آج دین نہ ہوتا، مسجدیں ہوتی، نمازیں نہ ہوتی، قرآن ہوتا، اس کی تفسیر نہ ہوتی، اس میں تلاوت نہ ہوتی۔ نظام بگاڑ دیا تھا یزید نے، اور مزید چاہتا تھا کہ قرآن کو لوگوں میں بدل کے پیش کیا جائے۔ لیکن جب تک اس دین کی حفاظت کے لیے آل محمد کا گھرانہ موجود ہے، کسی میں جرت نہیں ہے کہ اس میں بدلاؤ لا سکے۔ مولا حسین نے اپنی طرف سے جو قابل اعتماد تھا سب سے زیادہ لکھا آپ نے کہ میں کوفے والوں کی طرف خط لکھا اور اسے جناب مسلم کے ہاتھ میں دیا۔ خط میں لکھا، میں ایک ایک لفظ پہنچانا چاہتا ہوں مختصر کر کے، ٹھیک ہے؟ جتنا جلدی ہو سکے گا انشاءاللہ میں آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ مولا حسین علیہ السلام نے خط میں لکھا کہ حسین ابن علی کی طرف سے خط کوفہ والوں کے لیے، اور آگے آپ نے لکھا کہ آپ کا خط، آپ تمام کوفیوں کا، کوفہ والوں کا خط مجھے ملا، اور آخری خط کا بھی آپ نے ذکر کیا جس میں انہوں نے جو چیز لکھی تھی اس کا بھی آپ نے الیکھ کیا کہ آخری خط میں تم نے یہ لکھا، اور یہ لوگ میرے پاس تمہارا آخری خط لے کر آئے، یہ بھی میں نے پڑھا، لہٰذا میں تمہاری رہنمائی کے لیے اپنی طرف سے مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے بھیج رہا ہوں، لہٰذا تم اس کی بات تسلیم کرنا، کیونکہ میں نے تمہیں تمہاری طرف اسے بھیجا ہے جو ہم اہل بیت میں ثقہ ہے، مضبوط ہے، قابل اعتماد ہے، جو مضبوط ہے ہمارے نزدیک، جو قابل احترام ہے ہمارے۔ اب جو مولا حسین کے نزدیک قابل اعتماد ہو، اندازہ لگائے وہ ہستی کتنی بڑی ہوگی۔ جناب مسلم چلے، صلوات بر محمد والی۔ جناب مسلم کے ہاتھ میں خط دیا اور آپ نے فرمایا کہ روانہ ہو جاؤ۔ جب آپ چلے جناب مسلم مکہ سے چلے، یہ جو تاریخ ہے وہ 15 رمضان تھی 60 ہجری، جب پہلی مرتبہ جناب مسلم نکلے۔ یہ پہلی مرتبہ کیوں کہا آگے آپ کو پتہ چلے گا۔ جب پہلی مرتبہ نکلے تو 15 رمضان، کیوں 15 رمضان؟ 15 رمضان کو مولا حسن مجتبیٰ کے ظہور کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ مبارک دن نظر میں رکھتے ہوئے جناب مولا حسین مکہ معظمہ میں ہے، یہ ذہن میں رہے، اللہ کے گھر میں 15 رمضان کو آپ نے فرمایا کہ مسلم روانہ ہو جاؤ۔ آپ نکلے، آپ نے دیکھا کہ راستے میں آپ نے دیکھا کہ سفر سے ابھی آپ نکلے ہی ہیں، کچھ ہی میل دور چلے ہیں کہ آپ نے راستے میں شکار ہوتے دیکھا، ہرن کا شکار ہوتے دیکھا۔ تو جناب مسلم نے دیکھا کہ یہ تو اپسگن ہے، جسے اپسکن کہتے ہیں نا، اور اردو میں اسے بدشگن کہتے ہیں، بدشگن جسے ہم اپسکن کہتے ہیں نا۔ تو جناب مسلم نے وہ دیکھا، آپ واپس پلٹے، مولا حسین کی بارگاہ میں آئے، مولا یہ سفر مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ مولا حسین نے فرمایا کہ مسلم
کیا آپ کو ڈر محسوس ہو رہا ہے؟ کیا آپ ڈر کے مارے واپس آئے ہیں؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ مجھے کہہ دیں، میں کسی اور کو اس کام کے لیے بھیج دے رہا ہوں۔ جناب مسلم نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، مولا مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، میں اس لیے واپس آیا ہوں، اور یہ واقعہ جو پیش آیا ہے مولا، یہ ایسے آثار مجھے نظر آ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آپ سے آخری ملاقات ہو۔ اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو مولا کہ یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہو۔ مولا میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتا، اور جناب مسلم کبھی بھی مولا حسین سے دور نہیں گئے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ خاندان آل رسول کا یہ موقع آیا ہے کہ انہوں نے مدینہ چھوڑا، سارا گھرانہ نکل گیا مدینے سے، چند افراد کو چھوڑ کر، دین کی بقا کے لیے، اس گھرانے کے لیے، اس گھرانے کے نزدیک اللہ کے دین کے تحفظ سے زیادہ کوئی اور شے ہے ہی نہیں۔ قرآن کا نظام بچانے سے زیادہ انہیں کسی اور چیز کی فکر نہیں، انہیں سب سے زیادہ فکر اللہ کے دین کے تحفظ کی ہے، سب سے زیادہ فکر انہیں قرآن کا نظام بچانے کی ہے۔ کچھ بچے نہ بچے، اللہ کا نظام بچنا چاہیے، مصطفیٰ کی رسالت بچنی چاہیے، علی کی ولایت بچنی چاہیے۔ جناب مسلم جب یہ مولا حسین علیہ السلام نے بات سنی تو آپ نے انہیں حوصلہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ کرو، حوصلہ بڑھایا۔ جناب مسلم چلے، سب سے پہلے مکہ سے مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں گئے، آپ نے وہاں پہ نماز ادا کی، رسول اللہ کے روضے پہ حاضری دی، سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی قبر مبارک پہ حاضری دی، اور تمام اہل بیت اطہار جو وہاں پہ تھے، جن کی قبر مبارک تھی، ان کی زیارت کی، اور وسیلہ لے کر چلے۔ دو ساتھی ساتھ تھے آپ کے ساتھ دو ساتھی تھے، یہ دونوں چلے بنجر زمین کے راستے سے، انہیں جو ہے رقم دے کے، پیسے دے کے انہیں ساتھ میں رکھا گیا تھا، تاکہ جناب مسلم انجانے تھے ان راستوں سے، بظاہر آپ انجانے تھے، آپ نے نہیں دیکھے تھے یہ راستے، دو بندے ساتھ میں تھے تاکہ وہ راستہ دکھائے کوفہ کا۔ جب انجانے راستے سے چلے تو اب راستہ بھٹک گئے، جنگل وہاں کا، جیسے یہاں کا جنگل یہ پیڑ پودے وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ جنگل یہ نہیں، وہاں پہ ریگستان، بنجر زمین جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ ہو، ایسے راستے سے وہ بھٹک گئے۔ جناب مسلم اور آپ کے ساتھ جو دو ساتھی تھے جانکار تھے، مگر پھر بھی وہ بھٹک گئے، اور اتنا پیاس کا غلبہ ہوا، اتنی زیادہ پیاس ہو گئی، پانی نہ تھا، پانی جو تھا وہ خشک ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، اتنی زیادہ پیاس ہو گئی کہ وہ جو دو بندے تھے وہ اس پیاس کو برداشت نہ کر سکے، اور دونوں ایک کے بعد ایک اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، انتقال کر گئے پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اور یہ لوگ دنیا سے جاتے جاتے انہوں نے اشارے سے بتایا کہ جناب مسلم اس راستے سے چلے جائیں، یہاں پہ زیادہ چانس ہے، ممکن ہے کہ آپ کو راستہ مل جائے۔ آل محمد یہ اتنا صابر گھرانہ ہے کہ انہیں کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، کربلا میں یہ مثال دکھائی نا، پورا گھرانہ 6 مہینے کا بچہ تک 3 دن سے بھوکا اور پیاسا تھا۔ کتنا شفیق گھرانہ ہے، صابر بھی کتنا ہے، انہوں نے صبر کر کے دکھایا کہ صبر کی انتہا اگر دیکھنی ہے تو آل محمد کی بارگاہ میں آ جاؤ، صبر کرنا ہم سکھائیں گے۔ جناب مسلم آل محمد سے تعلق رکھتے تھے، اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے، جناب مسلم اہل بیت سے آپ کا تعلق تھا۔ اب آپ چلے اور آپ بستی مضیق کے پاس پہنچے، بستی مضیق وہاں پہنچے، آپ نے پانی پیا، اور وہاں پہ آپ نے خط لکھا، وہاں سے مولا حسین کو خط لکھا کہ مولا دوسری بدشگن جو بات ہے، اب سکن جو بات ہوئی، مولا یہ واقعہ پیش آیا، پہلے ہرن کا شکار دیکھا، اور مولا اب میرے دو ساتھی وہ قضائے الہی سے روح پرواز ان کی ہو گئی پیاس کی شدت کی وجہ سے، مولا مجھے یہ اب سفر ٹھیک نہیں لگ رہا، مولا اب یہ سفر ٹھیک نہیں لگ رہا۔ مولا حسین علیہ السلام کو جب وہ خط پہنچا، آپ وہی بستی مضیق پہ رکے رہے، وہیں پہ آپ رکے رہے۔ مولا حسین علیہ السلام کو خط پہنچا، مولا نے جواب میں لکھا کہ مسلم اگر تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ تم وہاں جانے سے ڈرتے ہو، اگر تمہیں ڈر روک رہی ہے،
اگر اس مقصد سے تمہیں کوئی ڈر روک رہا ہے تو تم واپس آ جاؤ، میں کسی اور کو منتخب کرتا ہوں، میں کسی اور کو تمہاری جگہ پہ بھیج دیتا ہوں کوفہ۔ لیکن یاد رہے کہ ہمارے نانا نے فرمایا، محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل بیت رسول کے لیے کوئی بھی بات اب شگن نہیں ہوا کرتی، بد شگن نہیں ہوتی کوئی بھی بات اہل بیت کے لیے۔ لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اور تم جو ہے اس کام کو پورا کرو۔ جناب مسلم چلے بستی مضیق سے جناب مسلم چلے کوفہ پہنچے، اور آپ 5 شوال کو 15 رمضان کو نکلے تھے مکہ معظمہ سے، 5 شوال کو مولا کوفہ پہنچ گئے، آدھی رات کو 5 شوال کو آپ کوفہ پہنچے، آدھی رات کو پہنچے۔ راستے میں ہی آپ نے عید کا چاند دیکھا، راستے میں ہی آپ کی عید ہو گئی، اور سب سے پہلے آپ نے جناب مختار کے گھر قیام فرمایا، جناب مختار کے گھر قیام فرمایا، اور یہاں پہ جناب مسلم کی خبر کوفے میں بجلی کی رفتار سے پھیل گئی کہ مولا حسین نے ہماری دعوت کو قبول کر لیا ہے اور اپنے بھائی چچا زاد بھائی کو ہمارے لیے بھیجا ہے رہنمائی کے لیے، تاکہ مولا مسلم ہم سے آ کے مولا حسین کے لیے بیعت لے۔ راتوں رات یہ خبر پھیل گئی پورے کوفے کے اندر بجلی کی رفتار سے، بالکل تیزی سے یہ خبر پھیل گئی۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی، مولا مسلم علیہ السلام لوگوں کے درمیان آئے اور آپ نے ایک وسیع و بلیغ خطبہ دیا کوفے کے اندر۔ ایسا خطبہ تھا کہ یہ خطبہ سننے کے بعد انشاءاللہ پھر کبھی اگر یہ موقع ملا تو وہ خطبہ میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ خطبہ کلام حسین کتاب ہے، یہ خطبہ اس میں موجود ہے کہ جناب مسلم نے کیا کیسے کیسے الفاظ اور کیسی تعریف مولا حسین کی بیان کی، کیسا کیسا وحدانیت توحید کا آپ نے وہاں پہ ذکر کیا۔ وہ ساری چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی زندگی ملی تو ضرور اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ وہ خطبے کے بعد وہ خطبے کا اثر اتنا ہوا، اتنا زوردار اثر ہوا کہ ایک ساتھ 18,000 لوگوں نے مولا مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ 18,000 لوگوں نے ایک ساتھ جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور مولا مسلم نے خط لکھا مولا حسین علیہ السلام کو، مولا یہاں پہ آپ آ جائیں، یہاں پہ ماحول بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی بیعت میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں، آپ کی امامت چاہتے ہیں، آپ کی پیشوائی چاہتے ہیں، لہٰذا جتنا ہو سکے آپ تشریف لے آئیں۔ کوفے والوں کے دل صاف ہیں، ان کی محبت بالکل عیاں ہے، خلوص کی محبت ہے۔ حالانکہ ایک دفعہ یہ دھوکہ دے چکے ہیں، مولا علی کو دھوکہ دے چکے، اس لیے مولا حسین نے مولا مسلم سے فرمایا کہ تم ان کے جو ہے محبت کا جو خلوص ہے وہ مجھے بتانا کہ کیا یہ خلوص کی محبت ہے، بتانا مجھے وہاں کا حال کیا ہے۔ آگاہ کیا آپ نے، جناب مسلم نے خط لکھا، مولا حسین علیہ السلام کے پاس خط پہنچا، اور یہ خط پہنچنے کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور شکر کا سجدہ کیا۔ اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے یہ خط ملنے کے بعد، کوفہ کی خبر ملنے کے بعد، آپ نے بصرہ خط بھیجا اپنے غلام سلیمان، جس کی کنیت ابو زین تھی، مولا حسین کا غلام تھا، جس کے ذریعے سے یہ خط بھیجا گیا بصرہ کی طرف۔ اور بصرہ میں جو قبیلوں کا سردار تھا، ان میں جو بندہ تھا یزید بن مسعود نشہلی، اس بندے کو مولا حسین سے بہت زیادہ نسبت تھی، بہت زیادہ قربت تھی، بہت بے حد محبت کرتا تھا خاندان رسول سے۔ یہ سارے ہی کنٹال گئے تھے بنو امیہ کے ترانس سے، بنو امیہ کے ظلم و ستم سے یہ لوگ کنٹال گئے تھے، سارے ہی مولا حسین علیہ السلام کی امامت کے مشتاق تھے، ان کے انتظار میں تھے۔ یہاں پہ مولا حسین کا خط جب مولا مسلم کا خط جب مولا حسین کو پہنچا، تو اس خط کے ملنے کے بعد آپ نے بصرہ میں خط لکھا اپنے غلام سلیمان کے ساتھ، جس کی کنیت ابو زین تھی۔ اور بصرہ میں یہ جو ابو زین جو ہے، یہ کنے جا کے ملے؟ یزید بن مسعود نشہلی سے۔ یہ نام میں نے اس لیے لکھے ہوئے ہیں تاکہ میں مکمل طریقے سے آپ تک یہ ہسٹری پہنچا سکوں، تاکہ اگر آپ اس سے پہلے یا اس کے بعد کہیں آپ نے پڑھی ہو، یا آپ اگر اس کے بعد سنیں تو آپ کو وہ تاریخ جو ہے تازہ ہو جائے، یاد رکھنے میں جو ہے آپ کے لیے آسانی ہو۔ یزید بن مسعود نشہلی
بصرہ کا تھا. اس نے 3 قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا. بڑے بڑے قبیلے ہیں. 3 قبیلے کون سے؟ بنی تمیم، بنی حنظلہ اور بنی سعد. 3 قبیلوں کو جمع کیا اس نے. یہ تینوں قبیلے یزید بن مسعود نشہلی سے بے حد محبت رکھتے تھے. انہیں اپنا سردار مانتے تھے، انہیں اپنا رہنما مانتے تھے کہ وہ جو فیصلہ کرے حرف آخر، ان کا فیصلہ پتھر کی لکیر. تینوں قبیلوں کو بلا کے مولا حسین علیہ السلام کا خط پڑھایا کہ مجھے اماموں کے امام مولا حسین علیہ السلام کا خط آیا ہے. انہوں نے فرمایا اس خط کے اندر کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، دین میں بقا چاہتے ہو، قیامت میں کامیابی چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم میری پیشوائی کو قبول کرو، تمہیں چاہیے کہ تم میری امامت کو قبول کرو. یزید بن مسعود نشہلی نے ان تمام قبیلوں کو ایک ایک فرد کو وہ خط پڑھایا اور آپ نے فرمایا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا تم مولا حسین کا ساتھ دینے کو تیار ہو؟ سب سے پہلے انہوں نے خود اعلان کیا، یزید بن مسعود نشہلی نے خود اعلان کیا کہ میں سب سے پہلے میں اور میرے گھر والے مولا حسین کے ساتھ کھڑے ہیں. اب تم میں سے اگر کسی نے انکار کیا تو یاد رکھنا دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی تمہارا کوئی حال پوچھنے والا نہ ہوگا. آگاہ کر دیا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو مولا حسین کی امامت کو قبول کرو. تینوں قبیلوں نے یزید بن مسعود نشہلی کو جواب دیا کہ ہماری جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کے خلاف ہو جائیں؟ جب ہم آپ کے خلاف نہیں ہو سکتے تو مولا حسین کے خلاف کیسے آواز اٹھائیں گے؟ ہمیں لہٰذا ان کی امامت قبول ہے. اس بصرہ کے اندر ایک بندہ ایسا تھا اس قبیلے میں، یہ جو میٹنگ تھی اس میں ایک بندہ ایسا تھا جسے یہ بات پسند نہ آئی. وہ کون تھا؟ منذر بن جارود. یہ کون ہے؟ یہ ابن زیاد کا سسر ہے، ابن زیاد کا سسر اور یزید کا پالتو، یزید کا بالکل قریبی تھا یہ. اس نے جب یہ ماحول دیکھا کہ یہاں پہ مولا حسین علیہ السلام کی بیعت لی جا رہی ہے، یہ سارا کیا ماجرا ہے. اس وقت بصرہ میں جو حاکم تھا وہ عبید اللہ بن زیاد ملون تھا. عبید اللہ بن زیاد ملون اس وقت بصرہ میں حاکم تھا. اس نے جا کے عبید اللہ بن زیاد کو بتایا. کس نے؟ منذر بن جارود، جو عبید اللہ بن زیاد کا سسرا تھا، سسرا، ٹھیک ہے، سسر جسے کہتے ہیں اردو میں، یہ سسرا تھا ہماری زبان میں. اس نے اپنے جماعت کو جا کے بولا کہ اس طرح سے سازشیں ہو رہی ہے، کچھ کر. یہ کیا ماحول ہے؟ اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوئی. اس نے جا کے عبید اللہ بن زیاد کو بتایا. اب یہاں پہ ماحول کوفے میں کیا ہو گیا؟ اس وقت جب مولا مسلم علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام کے لیے 18,000 لوگوں کی بیعت لی تو کوفہ کے اندر جیسے زلزلہ آ گیا یزیدیت کے لیے، جیسے کوئی زلزلہ آ گیا یزیدیت کے لیے. اس وقت کوفہ کا جو حاکم تھا وہ نعمان بن بشیر تھا. یہ بھی یزید کی طرف سے مقرر کیا ہوا تھا، یزید معاویہ کی طرف سے، بنو امیہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا تھا، نعمان بن بشیر. اور یہ کون ہے؟ یہ مختار کا سالہ ہے، جناب مختار ابن ابو عبید ثقفی اس کے بہنوئی ہے، نعمان بن بشیر کے. نعمان بن بشیر جناب مسلم کو اس لیے کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ جناب مختار نعمان بن بشیر کے بہنوئی ہے. اور جناب مختار کوئی چھوٹے موٹے بندے نہیں تھے، اس وقت میں سرداروں میں گنے جاتے تھے. ثقفی خاندان سرداروں میں گنا جاتا تھا. ان کی عزت تھی کوفہ کے اندر، ان کی قدر کی جاتی تھی، ان کا احترام کیا جاتا تھا. سب سے پہلے جناب مسلم وہاں پہ ٹھہرے. اب یہاں پہ جناب مسلم کا یہاں جو رویہ تھا، جو مولا حسین علیہ السلام کی بیعت لی گئی، جناب مسلم کے ہاتھوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مولا حسین کی بیعت سے جڑتے جا رہے تھے. تو یہاں پہ 3 ملونوں نے یزید کو خط لکھا. کون کون ہے؟ عبید اللہ بن مسلم بن ربیعہ، دوسرا بندہ عمر بن سعد اور تیسرا بندہ عمارہ بن عقبہ. ان 3 ملونوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں پہ تیری حکومت کا ستیہ ناش ہونے جا رہا. مسلم نے آ کے مولا حسین کی بیعت لینا شروع کر دیا ہے، لہذا تو جلد سے جلد کچھ قدم اٹھا، جلد سے جلد کچھ قدم اٹھا. تو یہاں پہ ایک کے بعد ایک خط یزید کو پہنچتے گئے.
میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ چیزیں صرف آپ کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنی ہے، یہاں پہ کوئی نعرے کی بات زیادہ نہیں آئے گی، یہ ہسٹری ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تھکے تو نہیں، ذہن بالکل بیدار رہے آپ کے، ٹھیک ہے؟ جناب مسلم کا یہ جو حال تھا، مولا حسین علیہ السلام کی طرف لوگ دوڑے چلے آ رہے تھے، ایک کے بعد ایک ہزاروں کی تعداد میں مولا مسلم کے ہاتھوں میں مولا حسین کے لیے بیعت کی جا رہی تھی۔ یہاں پہ ان 3 ملعونوں نے خط لکھا یزید کو کہ یہاں پہ تیری حکومت کا بیڑا غرق ہونے کو ہے۔ اب یہاں پہ نعمان بن بشیر یہ ایسا بندہ ہے، اس نے لکھا خط میں کہ جو بالکل بھی سنبھال نہیں سکتا، لہذا تو کوئی ایسے بندے کو بھیج کہ جو نعوذ باللہ جناب مسلم کو راستے سے ہٹائے اور تیری حکومت کو بچائے، ورنہ نعمان بن بشیر ویولا انسان ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں، جسے کہتے ہیں کھدڑا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ پردے کے اندر بیٹھے گا اور تیری حکومت کا بیڑا غرق کر دے گا۔ اس طرح سے خط لکھا گیا یزید کو۔ ان 3 بندوں نے لکھا، عبید اللہ بن مسلم بن ربیعہ، دوسرا عمر بن سعد اور تیسرا عمارہ بن عقبہ، ان تینوں نے لکھا خط کہ یہاں آ اور تیری حکومت کو بچا۔ اب یہ خط لے کر، اور بھی بہت سارے خط تھے، یہ سارے خط لے کر یزید سرجون رومی تھا جو معاویہ کا پالتو کتا تھا، جو تھا معاویہ کے دور میں عام، لیکن دھیرے دھیرے وہ معاویہ کے قریب ہوتا گیا اور سرداروں میں اس کی گنتی ہوتی گئی، حاکموں میں اس کی گنتی ہو گئی معاویہ کے دور میں۔ سرجون کے پاس یہ وہ سارے خط لایا یزید کہ کیا کیا جائے، کوفہ میں کس کو گورنر بنایا جائے، کوفہ کی دور کس کے ہاتھ میں سونپی جائے، اب میں کیا کروں۔ اس وقت اس نے عبید اللہ بن زیاد کا نام اس لیے نہ دیا یزید نے کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں جھگڑا تھا، یزید اور عبید اللہ بن زیاد کے درمیان جھگڑا تھا۔ یہ چاہتا تو تھا کہ عبید اللہ بن زیاد کا نام دیا جائے، لیکن جھگڑا آپس میں تھا، اس لیے وہ نہیں کہہ سکا۔ یہ سارے خط لے کے سرجون رومی کے پاس آیا، جس کا کہا جاتا ہے کہ وہ عیسائی تھا، عیسائی تھا اور مسلمانوں میں حکمرانی کرتا تھا۔ دیکھ رہے ہو، معاویہ نے رومیوں سے لیا تھا نا سہارا مولا علی سے لڑنے کے لیے، رومیوں نے عیسائیوں سے سہارا لیا تھا معاویہ نے، بس انہی میں سے کچھ لوگوں کو اس نے حکمرانی دینا شروع کر دیا، اپنے قریب بلایا اس نے اور اسے مسلمانوں کا حاکم بنا دیا، عیسائیوں کو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سرجون تھا رومی، یہ عیسائی تھا۔ اب اس نے کہا کہ یزید میں کچھ نہیں کہوں گا اس معاملے میں، اگر اس معاملے میں تیرا باپ اگر قبر سے اٹھ کے آ جائے تیرے سامنے اور کہے کہ کوفہ کی گورنری فلانے انسان کو دے دو تو کیا تو دے دے گا؟ تو یزید نے کہا کہ میرے باپ کا حکم تو میری سر آنکھوں پر، میں کیوں نہیں مانوں گا، بے شک میں مانوں گا۔ تو سرجون نے اپنے جیب سے ایک پرچی نکالی جس میں کوفہ کی گورنری لکھی ہوئی تھی عبید اللہ بن زیاد کے نام، اور یہ لکھا تھا معاویہ نے۔ معاویہ مرتے مرتے، یہ جہنم پہنچتے پہنچتے، اس نے سرجون رومی کو وہ تحریر لکھ کے دی تھی جس میں کوفہ کی گورنری لکھی تھی عبید اللہ بن زیاد کے نام۔ اس نے وہ پرچی دکھائی کہ دیکھ تیرا باپ مرتے مرتے مجھے بتا کے گیا کہ کوفہ کی گورنری کسے سونپی جائے۔ اس نے دیکھا کہ ہاں اس میں تو عبید اللہ بن زیاد ہے، اس نے پھر خوشی خوشی اسے قبول کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا یزید نے، جو بصرہ میں تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ جا، ماحول بگڑتا جا رہا ہے، فٹافٹ تو جو ہے کوفہ پہنچ جا۔ یہاں پہ جیسے ہی خط پہنچا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، یہ گیا فٹافٹ بصرہ میں چوک میں یہ گیا، اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ وہ مسجد میں اس نے بندوں کو جمع کیا، اس نے بندوں کو مسجد میں جمع کیا اور دیکھا کہ لوگ قریب آتے گئے اس کے، اور اس نے بتایا کہ میں ایک اہم خبر لے کے تمہارے ساتھ سامنے آیا ہوں، میں جا رہا ہوں بصرہ چھوڑ کر کوفہ گورنری کے لیے۔ نعوذ باللہ، اس نے جو ہے یزید کے لیے جو الفاظ استعمال کیا ہے اس کتے نے، جو مولا علی کا لقب ہے، نعوذ باللہ وہ اسے دیا، وہ میں الفاظ نہیں استعمال کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے ویسے ہی، کہ مجھے میرے جو ہے حاکم نے یہ حکم دیا ہے کہ میں کوفہ کی گورنری کو قبول کروں اور بصرہ میں اپنے بھائی عثمان بن زیاد کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اور یاد رہے کہ تم میں سے کسی نے بھی اس کی خلاف ورزی کی اور مجھے پتا چلا، خاندان سمیت اسے اٹھوا دوں گا، قتل کر دوں گا اسے۔ ایسی دھمکیاں دی اس نے بصرہ والوں کو، کیونکہ اسے پتا تھا کہ بصرہ میں ماحول دھیرے دھیرے مولا حسین کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اسے پتا چل گیا تھا، لہٰذا بصرہ سے زیادہ خطرہ حکومت کو، بنو امیہ کی حکومت کو کوفہ میں تھا،
بصرہ سے زیادہ تھا خطرہ کوفہ میں، لہٰذا ابھی ایک دن گزرا تھا کہ یزید نے دوسرا خط بھیجا کہ بالکل بھی ڈھیل نہ کرنا، بالکل بھی سستی نہ برتنا، فٹافٹ جتنا جلدی ہو سکے کوفہ کے لیے روانہ ہو جا، کیونکہ مسلم نے وہاں ماحول بگاڑ کے رکھا ہوا ہے، جتنا جلدی ہو سکے وہاں پہ پہنچ جا۔ یہاں پہ اب ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد اتنا خوشی کے مارے اچھلا، اسے تو چاہیے ہی تھی کوفہ کی گورنری۔ اس نے فٹافٹ رات کو یہ نکلا 500 بندوں کے ساتھ۔ کتنے بندوں کے ساتھ؟ 500 افراد کے ساتھ یہ نکلا، اور یہ کوفہ اس وقت پہنچا جب جو ہے شام ڈھلنے کو تھی، اس وقت یہ کوفہ پہنچا۔ یہ کوفہ جب پہنچا تو شام ڈھلنے کو تھی، اور کوفہ کا جو باہری حصہ ہے، جو شہر کا باہری حصہ، وہاں پہ اس نے آرام کیا، اور یہاں اندر کسی نے یہ خبر پھیلا دی کہ ہم نے مولا حسین علیہ السلام کے انتظار میں بہت زیادہ دن گزار لیے، لہٰذا خود مولا حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ہم نے ہماری آنکھوں سے ان کے قافلے کو دیکھا۔ آ کون رہا تھا؟ عبید اللہ بن زیاد۔ اور اس نے اپنا حلیہ کیسا بنایا؟ سر پہ کالا امامہ، سفید ابا، اس کے بعد جو ہے ہاتھ میں لکڑی، اور جو ہے ادھر کاندھے پہ دامن، بالکل اس نے حلیہ اہل بیت والا بنا لیا تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ ہر چیک پوسٹ سے، ہر شہر کی چیک پوسٹ سے یہ ایسا حلیہ بنا کے نکلا جیسے ایسا لگے جیسے ابن رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، اور ہر کوئی دیکھ کر یہی کہتا تھا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ، خوش آمدید ہو اے رسول اللہ کے بیٹے، سب یہی کہتے تھے، کیونکہ اس نے حلیہ اپنا ایسا بنایا تھا، چہرہ اپنا ڈھکا ہوا تھا، کسی کو یہ جواب نہیں دیتا تھا، بس لوگ اسے کہتے تھے ابن رسول اللہ آئیے، تشریف لائیے، مرحبا، خوش آمدید، آپ نے ہماری آواز پہ لبیک کہا، ہماری رہنمائی کے لیے آئے۔ یہ آیا اور ماحول پرکھتے پرکھتے آیا۔ یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کیسے جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت واقع میں آئی، کیسے واقع ہوئی۔ وہ بندے جو 18,000 لوگوں نے مولا مسلم کے ہاتھوں پہ ایک ساتھ بیعت کی تھی، ان کا کیا ہوا وہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اس نے حلیہ اپنا ایسا بنایا جیسے ایسے لگے کہ یہ خاندان رسول سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ آگے بڑھا اور یہ کوفہ کے باہری حصے میں اس نے آرام کیا، اور کوفہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ ابن رسول اللہ آ چکے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے مولا حسین ہماری آواز پہ لبیک انہوں نے کہا، اور وہ خود تشریف لے آئے۔ یہاں پہ خبر پھیل گئی، اس نے آرام کیا، اور یہ رات کے وقت آیا، چاندنی رات تھی، یہ رات کے وقت آیا، کوفہ کے اندر داخل ہوا، لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے، تو اب 40,000 کوفہ والے 40,000 کوفہ والے استقبال کے لیے آئے، 40,000 کوفہ والے استقبال کے لیے آئے۔ مرحبا یبن رسول اللہ، خوش آمدید یبن رسول اللہ، آئیے آئیے اے ہمارے رہنما تشریف لائیے۔ ایک عورت نے زور سے، جو مجمع نے سنا، ایسے کہا کہ ہم 40,000 آپ کے ساتھ، ایسی آواز دی۔ وہ کون تھا؟ وہ ابن زیاد تھا، مولا حسین نہیں تھے۔ اس نے اپنا حلیہ ایسا بنایا ہوا تھا کہ لوگوں کو پرکھ سکے کہ یہاں کے ماحول کیا ہو چکا ہے۔ وہ اندر آیا آدھی رات کو، پورے شہر میں یہ ایسے ہی اس کا جلوس نکلا، اپنے لوگوں کے، اپنے آدمیوں کے درمیان یہ چلتا رہا، اپنے آدمیوں کے درمیان یہ چلتا رہا تاکہ کوئی بندہ اس سے قریب آ کے نقاب نہ اتار دے کہ کون ہے یہ۔ آیا اور دارالامارہ کے قریب پہنچ گیا، محل کے قریب پہنچ گیا، جو کوفہ کا محل تھا جہاں نعمان بن بشیر تھا، وہاں پہنچ گیا، اور نعمان بن بشیر چھت پہ چڑھا۔ سب لوگوں کو یہی گمان تھا کہ یہ ہے مولا حسین، اور دارالامارہ کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں تاکہ انقلاب برپا کیا جائے۔ تو نعمان بن بشیر نے آدھی ٹکڑی گیٹ کے پاس لگا دی کہ اگر دروازہ کھولنے کی کوئی جو ہے کوشش کرے تو حملہ کیا جائے، اور آدھی ٹکڑی جو ہے اوپر لگا دی کہ اگر کوئی جو ہے حرکت کرنا شروع کرے یا کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے تم یہاں سے حملہ کر دینا۔ نعمان بن بشیر نے اوپر چڑھ کے آواز دی، اے ابن رسول اللہ، اس وقت آدھی رات کو آپ کا دارالامارہ میں داخل ہونا مناسب نہیں ہے، اور نہ آپ کوشش کریں، ورنہ میں مجبور ہو جاؤں گا آپ پر ہاتھ اٹھانے پر، میں آپ پہ ہاتھ اٹھا دوں گا۔ یہاں پہ سارے لوگ جمع ہوئے اور نعمان بن بشیر کو برا بھلا کہنے لگے، اسے برا بھلا کہنے لگے کہ ابن رسول اللہ آئے، تو دروازہ نہیں کھول رہا،
تو یہاں پہ ابن زیاد سے اب رہا نہ گیا، بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی رات کو. اس نے کہا کہ نعمان بن بشیر دروازہ کھول. اس نے پہچان لیا یہ تو ابن زیاد ہے، یہ تو ابن زیاد ہے. یہ جیسے ہی آواز سنی ایک بندہ مجمع سے بول اٹھا کہ اس اللہ کی قسم جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ حسین ابن علی نہیں ہے، یہ عبید اللہ بن زیاد ہے. جیسے ہی لوگوں نے عبید اللہ بن زیاد کا نام سنا تتر بتر ہو گئے سب، کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا، مجمع بکھر گیا. دروازہ کھولا گیا، وہ اندر آ گیا. ماحول کیا تھا؟ ہزاروں لوگ مولا مسلم کی بیعت مولا حسین کے لیے کر چکے تھے. دوسرے دن ابن زیاد ملون کوفے کی مسجد میں پہنچا. اس نے لوگوں کو جمع کیا اور وہی حلیہ بنا کے یہ پہنچا. اب دیکھو کتنے سادہ لوگ. یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے، چہرہ بھی دکھ رہا ہے لیکن امامہ ابا کبا ہاتھ میں لکڑی، وہ ساری چیزیں اہل بیت کے حلیے والی. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو سادہ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں، حسین ابن علی ہے. اس نے کہا کہ غلطی میں نہ رہنا، میں حسین ابن علی نہیں ہوں، یزید کا مقرر کیا ہوا خلیفہ ہوں، میں یزید کا وارث ہوں. کیا کہتا ہے عبید اللہ بن زیاد؟ یزید کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہوں، میں یزید کا خلیفہ ہوں، مجھے اس نے مقرر کیا ہے اور میں کوفہ تمہارا حکمران بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور یاد رکھنا کسی نے بھی میری مخالفت کی، میں یہاں پہ اسلام نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں. کیا کہا اس نے؟ اسلام نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہاں پہ پبلک میں ایسے رہوں گا جیسے باپ کی شفقت ہوتی ہے. میں پبلک میں باپ کی طرح اپنے آپ کو پیش کروں گا، اور جیسے آپ سے میں ایسے برتاؤ کروں گا جیسے باپ اپنی اولاد سے. ناحق کو حق دیا جائے گا، مظلوم کی حمایت کی جائے گی، ظالم کو نیست و نابود کیا جائے گا. یہ ایسی ایسی باتیں عبید اللہ بن زیاد کر رہا ہے. اور آگے اس نے وہ جو جملہ کہنے کے لیے کھڑا ہوا تھا وہ کہا، اور خبردار کسی نے بھی خلافت بنو امیہ کے خلاف آواز اٹھائی اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. اور وہاں پہ دھمکیاں دینا شروع ہو گیا. اب اس کے بعد ماحول اتنا خراب ہو گیا، دھیرے دھیرے ماحول اب خراب ہونا شروع ہوا. جب یہ ماحول ہوا تو جناب مسلم ابن عقیل جناب مختار کے گھر میں تھے. اب یہاں پہ جو ہے ماحول بالکل بگڑتا گیا، اور عبید اللہ بن زیاد نے آتے ہی ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا جو اہل بیت رسول کے قریب تھے، جو سردار گنے جاتے تھے کوفہ کے اندر، جن کا احترام تھا، انہیں جو ہے گرفتار کرنا شروع کیا. ایک کے بعد ایک گرفتار ہونا شروع ہو گئے. اور وہ جو 18,000 جنہوں نے ایک ساتھ بیعت کی تھی، ایک کے بعد ایک دھیرے دھیرے نکلتے گئے، کیونکہ ماحول اتنا خراب کھڑا ہو چکا تھا کہ اب اگر کسی نے بھی جناب مسلم کا سپورٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کا خون جو ہے حلال کر دیا جائے گا، یعنی اس کا قتل معاف، اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کی عورت کو جو ہے قید کر لیا جائے گا، اسیر بنا لیا جائے گا، قیدی بنا لیا جائے گا، اس کا مال لوٹ لیا جائے گا، اس کا پگار بند کر دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا. یہاں تک دھمکیاں دی گئی تاکہ لوگ ڈر جائیں. اور کہا ساتھ یہ کہ جس نے بھی مسلم کی بیعت عشاء کے وقت تک نہ چھوڑی اس کا حشر یہ ہوگا کہ اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. اور یاد رہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمارے خلاف کوئی مورچہ وہ کھڑا کر دیں گے. بصرہ اور شام سے فوج آ رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں. یاد رکھنا اگر کسی نے بھی خلاف ورزی کی تو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. نہ اس کے گھر والے امان میں رہیں گے نہ وہ خود. شام کے وقت تک، شام کے مغرب کے وقت تک جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں ایک بندہ بھی نہ رہا، ایک بھی بندہ نہ رہا. شام کے صبح کو اس نے اعلان کیا اور مغرب کے وقت تک ایک بھی نہ رہا. جناب مسلم چلے مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں، دیکھا نہ اذان دینے والا ہے نہ کوئی نماز پڑھنے والا. یہ وہی مسجد تھی کہ جہاں پہ جناب مسلم نے جب خطبہ دیا تھا تو 18,000 لوگوں نے کھچا کھچ ایک کے بعد ایک جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی. آج کوئی نہیں، اکیلے جناب مسلم ہیں. آپ نے خود اذان پڑھی، خود نماز پڑھی.
اور آپ نے چاہا کہ جناب مسلم کے گھر واپس چلے جائے، لیکن آپ نے سوچا کہ کیونکہ ماحول خراب ہو چکا ہے تو جناب جو ہے مختار ثقفی کے گھر جانا اب مناسب نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے انہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑ جائے، لہٰذا آپ چلے۔ اب آپ تنہا، اب آپ سمجھ آئی، دیکھے کیسے ماحول دھیرے دھیرے بدلتا گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ تک پہنچانے کے لیے بڑی مشقت ہوئی ہے، یاد رہے، اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھے خدا کے واسطے، اور اگر یاد نہ رہے اسے دوبارہ سنیں، ریپیٹ کریں اسے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ چیزیں محفوظ ہو جائے۔ یہ کوئی نہیں بتائے گا ایسی چیزیں آپ کو، کسی کو نہیں شوق ہسٹری پڑھنے کا، آل محمد کی مظلومیت بتانے کا، نہ سننے کا نہ سنانے کا، کسی کو نہیں شوق، تو لہٰذا جو چیزیں یہاں پہ بتائی جاتی ہیں اسے آپ محفوظ رکھیں اپنے دل و دماغ میں۔ جناب مسلم تنہا رہ گئے، جناب مختار ثقفی کے گھر جانے کو آپ نے ٹال دیا کہ اس کے گھر نہیں جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے، لہٰذا آپ اب کوفے کی گلیوں میں تنہا ہیں، کوفے کی گلیوں میں جناب مسلم تنہا ہے۔ اب گلیوں میں جاتے جاتے، کوفہ بالکل انجان ہے جناب مسلم کے لیے، کبھی آپ نہیں آئے کوفہ کے اندر، آپ نے ایک گھر دیکھا، یعنی کہ آپ نے وہ دیکھا کہ گھر تھوڑا اچھا تھا، تو آپ کو لگا کہ ہاں یہ کسی جو ہے سردار کا گھر ہے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ جب آپ نے کھٹکھٹایا تو کنیز باہر آئی، اور آپ نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے، تو اس نے کہا کہ ہانی بن عروہ کا گھر ہے، یہ ہانی بن عروہ کا گھر۔ جناب مسلم کے گھر سے جب آپ نکلے تو ہانی بن عروہ کے گھر پہنچے، تو آپ نے کہا کہ جا کے اپنے مالک سے کہو کہ مسلم ابن عقیل آئے ہوئے ہیں۔ ہانی بن عروہ کی طبیعت اس وقت اتنی زیادہ خراب تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھنے کے قابل بھی نہ تھے، انہوں نے لیٹتے لیٹتے خوشی کے مارے، جو مشکل سے بول سکتے تھے، انہوں نے خوشی کے مارے کہا کہ جلدی جلدی مولا حسین کے سفیر کو میرے پاس لاؤ، گستاخی کے لیے معذرت کرنا انہیں میری طرف سے کہ مولا میں آپ کے استقبال کے لیے میں آ نہ سکا دروازے تک، چونکہ میری طبیعت اتنی خراب ہے۔ وہ کنیز آئی اور جناب مسلم کو اندر لے گئی اور دیکھا، اور جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ اب جو بول نہیں پاتا تھا وہ جناب مسلم کے آنے کی برکت سے وہ کھڑا ہو گیا۔ جناب ہانی بن عروہ مولا کے آنے کی برکت سے وہ اٹھ گئے اور مولا کے قدموں کو بوسا دیا، ہاتھوں کو بوسا دیا کہ اے خاندان رسول، میری اتنی قسمت کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میرے مقدر، میرا نصیب، میرے لیے فخر ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ جناب ہانی بن عروہ دھیرے دھیرے شفا پاتے گئے، وہ اچھے ہوتے گئے۔ اب یہاں پہ کوفہ کے اندر جناب مسلم کی بیعت ہانی بن عروہ کے گھر کی جا رہی تھی، دھیرے 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 دھیرے، اور یہ 45,000 تک پہنچ گئے، دھیرے دھیرے 45,000 تک، 18,000 سے 45,000 تک یا 25,000 تک، کسی نے 45 لکھا، کسی نے 25,000 لکھا، لہٰذا ہزاروں کی تعداد میں جناب مسلم کی بیعت ہانی بن عروہ کے گھر کی جا رہی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد کو دھیرے دھیرے پتہ چل گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ہانی بن عروہ کے گھر لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ اب اس نے ایک جاسوس مقرر کیا، جاسوس مقرر کیا جس کا نام تھا معقل، جس کا نام معقل تھا، جاسوس تھا۔ اسے حکم دیا کہ جا اور میری جو ہے دولت خانے پہ جا اور وہاں سے 30,000 درہم لے کر کسی بھی علی والے کو ڈھونڈ جس نے مولا مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہو، اور تلاش کر کے مسلم کہاں ہے۔ اور پتہ لگا، یہ جاسوسی تیرا کام ہے، 30,000 درہم لے، اور اگر کوئی یقین نہ کرے تو اسے کہنا کہ میں جناب مسلم سے محبت کرنے والا ہوں، جناب مسلم کا غمخوار ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 30,000 درہم جناب مسلم جو ہے جنگ کے سامان خریدنے میں جو ہے خرچ کرے۔ تو اب یہ کچھ دن ڈھونڈتا رہا، اور مسجد کوفہ میں ایک مرتبہ مسلم بن اوسجہ ملے جو جناب مسلم کی بیعت کر چکے تھے۔ مسلم بن اوسجہ یہ گیا مسجد کے قریب، اکیلے تھے مسلم بن اوسجہ، اس نے جا کے کہا کہ میٹھی میٹھی باتیں شروع کی، اس نے کہا کہ میں موکل ہوں اور میں یہاں کا ہوں وہاں کا ہوں، یہ ساری باتیں اس نے کہنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس نے دھیرے سے محبت والے لہجے میں کہا کہ یاد رہے یہ دھوکے میں آیا ہے، دھوکہ دینے کے لیے آیا، جناب مسلم کا پتہ لگانے کے لیے۔ یہ کہتا ہے کہ کیا میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے بڑے عاشق رسول ہیں،
بڑے عاشق علی ہے، شیعان علی میں سے آپ نے جناب مسلم کی بیعت کی ہے، تو خدا کے واسطے مجھے بتائیں کہ جناب مسلم کہاں ہے، مجھے ان کا پتہ چاہیے، مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون ہو تم؟ میں نہیں جانتا کہ جناب مسلم کہاں ہے، نہ میں نے ان کی بیعت کی ہے، کیونکہ ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ جناب مسلم کا عوام کو پتہ نہ چلے کہ وہ وہاں ہے، ہانی بن عروہ کے گھر۔ ماحول دیکھ رہے ہیں کیسا بگڑ چکا۔ وہی کوفہ جو جناب مسلم کے استقبال میں آ کے ہزاروں کی تعداد میں کھڑے رہے تھے، آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ جناب مسلم کا کوئی ٹھکانہ بتا نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، اور تم کیسی بھائی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ علی والے کی ہر چیز قضا ہو سکتی ہے، نماز نہیں قضا ہو سکتی، لہٰذا تمہارا حلیہ بتا رہا ہے، تمہاری جو ہے حرکتیں بتا رہی ہے، تمہارا انداز بتا رہا ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ خدا کے واسطے۔ اب جناب مسلم بن اوسجہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں مولا مسلم کے پاس لے جاؤں گا، لیکن ابھی نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کو اب بھی مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ اس نے اپنے جیب سے 30,000 درہم نکالے، 30,000 درہم اس کے سامنے مسلم بن اوسجہ کے سامنے رکھے کہ یہ جو ہے مولا مسلم کی بارگاہ میں میری طرف سے ہدیتاً پیش کرنا، اور کہنا کہ یہ جو ہے جنگ کے سامان کی خرید و فروخت میں اسے استعمال کرے، خریدی کے لیے اسے استعمال کرے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی یہ تو مولا کا چاہنے والا ہے۔ اب تھوڑے دن ہوئے کہ پھر اسے جو ہے جناب مسلم کے پاس لے جایا گیا، وہ ساری باتیں پتہ چل گئی کہ وہاں پہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کو جا کے اس نے ساری باتیں بتا دی، اوکھ دیا، اس نے سارا چیز اگل دی کہ مسلم یہاں پہ ہانی بن عروہ کے گھر ہے، ادھر ہے، یہ مقام ہے۔ اب ہانی بن عروہ کے گھر یہ معاملہ ہونے سے پہلے عبید اللہ بن زیاد گیا ہانی بن عروہ کی خبر نکالنے کے لیے، اس کی خبر کے لیے، اور یہ وہ موقع تھا کہ جسے ہانی بن عروہ نے کہا کہ مسلم وہ جب آئے گا گھر میری خبر دیکھنے کے لیے، میرا حال پوچھنے کے لیے، تو میں تمہیں اشارہ کروں گا، موقع سب سے اچھا ہے، اسے واصل جہنم کر دینا۔ یزید کی جو حکومت ہے وہ بے بنیاد ہو جائے گی، اس کا ایک پایا زخمی ہو جائے گا، وہ کمزور ہو جائے گا اگر عبید اللہ بن زیاد مار دیا جائے گا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو یہ باتیں بتائی گئی، اور اشارہ کیا تھا کہ اگر میں امامہ اتار کے رکھ دوں تو تم سمجھ لینا کہ یہ میرا اشارہ ہے، اور تم تو عبید اللہ بن زیاد کو مار دینا۔ لہٰذا عبید اللہ بن زیاد آیا ہانی بن عروہ کی خبر نکالنے کے لیے۔ جب وہ آیا، جناب ہانی بن عروہ نے امامہ اتارا، جناب مسلم نہ نکلے، پھر انہوں نے پہنا، پھر امامہ اتارا، 3 مرتبہ امامہ پہن کے اتارا۔ انہوں نے اشارہ دے رہے ہیں کہ جناب مسلم آئے اور اس ملعون کو قتل کر دے۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد بیٹھا تھا، اور ہانی بن عروہ نے ایسے شعر پڑھنے شروع کیے، ایسے شعر پڑھنے شروع کیے کہ عبید اللہ بن زیاد کا غلام بھی ایک ساتھ تھا، اور عبید اللہ بن زیاد کی جو یہ پیشانی ہے وہاں پہ ایسے آثار نظر آئے کہ جیسے اسے کسی چیز کا اندازہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں یہ کوئی میرے موت کی پلاننگ لگ رہی ہے مجھے۔ تو اس کے غلام نے اس کا ہاتھ دبا کے کہا کہ آقا اٹھ جاؤ، یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے، یہاں پہ خطرہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آگ کے قتل کی سازش ہے۔ یہ اٹھا اور فٹافٹ باہر نکلنے لگا۔ تو ہانی بن عروہ نے کہا کہ او ذرا سنو تو صحیح، میں آپ کو وصیت کرنا چاہتا ہوں، کیا پتہ مجھے کب موت آ جائے، کیا پتہ مجھے کب موت آ جائے، لہٰذا میں آپ کو وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ عبید اللہ کو پتہ لگ گیا کہ یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ فٹافٹ باہر نکلا اور بھاگا، یہ کہتے ہو کہ میں اگلی دفعہ تمہاری خبر دیکھنے کے لیے آؤں گا۔ وہ نکل گیا۔ جناب مسلم کو ہانی بن عروہ نے کہا کہ مولا یہ کیا کیا آپ نے، اس سے بہتر موقع ہو ہی نہیں سکتا تھا، آپ نے اسے کیوں جانے دیا؟ جناب مسلم کا جواب دیکھیں، یہ خاندان بنو ہاشم ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ قرآن کے نظام کو، قرآن جیسے نظام کو کس خاندان میں رکھنا ہے۔ جناب مسلم کو جو مولا حسین نے چنا تھا، مصلحت دیکھ کے آپ نے چنا تھا۔ جناب مسلم نے فرمایا کہ ہانی، میں تاریخ میں یہ لکھوانا نہیں چاہتا کہ ہاشمیوں کی طرف سے پہلا حملہ کیا گیا تھا، یہ میں نہیں چاہتا۔ اگر میں اسے مار دیتا تو سب سے پہلے ہاشمیوں پہ الزام لگتا کہ آغاز انہوں نے کیا تھا، تب جا کے بنو امیہ نے جو ہے اہل بیت پہ ہاتھ اٹھایا۔ میں یہ لکھوانا نہیں چاہتا۔ موکل نے ساری مخمری کر دی، خبر دے دی کہ مسلم وہاں پر ہے۔ جناب ہانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہانی کو گرفتار، اس وقت آپ کی عمر بتائی جاتی ہے 100 سال۔ کتنے سال؟ 100 سال کی آپ کی عمر کم و بیش بتائی جاتی ہے۔ اب کوئی کم بھی ہو زیادہ بھی ہو اس سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن تاریخ میں جو چیز ملتی ہے وہ یہ کہ آپ کی عمر اس وقت 100 سال کے قریب تھی۔
ٹھیک ہے، گرفتار کر کے لے جایا گیا. آپ مشکل سے کھڑے ہو سکتے تھے، مشکل سے کھڑے رہ سکتے تھے. ابن زیاد نے گرفتار کر کے بلوا لیا اور 3 گھنٹے تک، یعنی کہ اگر ابھی ہم وقت کا اگر جو ہے اندازہ نکالے تو 3 گھنٹوں تک جناب ہانی بن عروہ کو کھڑا رکھا گیا. تلوار کے ٹیک سے آپ کھڑے رہے اور آپ کے ہاتھ پیر جو ہے کانپ رہے تھے. تو مجمع سے جو ہے دربار سے ایک بندے نے کہا کہ تجھے کیا مطلب، تیرا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، تو اس بندے کو جو ہے دربار میں کھڑا کر کے پریشان کر رہا ہے کہ جو کوفہ میں اتنا نام چین ہے، اتنا بڑا عزت والا ہے، جس کے لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو نے اسے دربار میں کھڑا کر دیا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہانی بن عروہ نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ کیوں تو مجھے پریشان کر رہا ہے؟ اس سے پہلے تو میری عیادت کے لیے آیا تھا، میری خبر پوچھنے کے لیے آیا تھا، آج تو مجھے یہاں پہ دربار میں کھڑا کر کے مجھے جواب نہیں دیتا. تو عبید اللہ بن زیاد نے قاضی شریح، جو اس وقت قاضی تھا، جو فیصلے کرتا تھا، قاضی سے عبید اللہ بن زیاد نے اس کی طرف رخ کر کے کہا کہ آج کل دیکھو دھوکے باز بھی ہم سے سوال کرنے لگ گئے. کیسا؟ اس نے سیدھی بات کی کہ آج کل دھوکے باز بھی ہمارے سامنے ایسی باتیں کرنے لگے. تو جناب ہانی بن عروہ نے کہا کہ میں نے تم سے کوئی دھوکہ نہیں کیا، میں نے تمہاری کوئی مخالفت نہیں کی، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے تم سے کوئی جو ہے دغا بازی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جانتا ہے میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا. عبید اللہ بن زیاد نے کہا، اس نے کہا کہ تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مسلم میرے پاس ہے. اس نے موکل کو آگے کیا، جو ہوشیار تھا، جو کمینہ تھا، جو چالاک جاسوس تھا، جو روزانہ آتا تھا جناب مسلم کے پاس، ہانی بن عروہ کے گھر، حلیہ بدل کے آتا تھا وہ. ہانی بن عروہ کے سامنے موکل کو کھڑا کیا گیا، پہچانا اسے؟ ہانی بن عروہ نے کہا کہ ملعون تجھے تو میں جانتا ہوں. اچھا تو نے اپنا کام کر دیا نا، دغے بازی دکھا دی نا تو نے. ہانی بن عروہ نے جب اسے للکارا، جوں تو کہا اس کو موکل کو کہ تو نے جو ہے دغے بازی کی، بغاوت سے کام لیا. اب عبید اللہ بن زیاد کے سامنے گفتگو ہونے لگی. اس نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ مسلم کو میرے حوالے کر دے، تجھے چھوڑ دوں گا. مسلم کو میرے حوالے کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. جناب ہانی نے کہا کہ تو مجھے مار دے، مجھے خاک فرق نہیں پڑتا، جناب مسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گا، چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے. جب اس نے اس 100 سال کے قریب ظاہراً بوڑھا اور عشق اہل بیت سے جوان کا جذبہ دیکھا تو اس نے ہانی بن عروہ کو چھڑی پھینک کے ماری، چھڑی پھینک کے ماری جو آپ کی پیشانی پہ لگی. اور ہانی بن عروہ جو اب تک اتنے کمزور تھے، آپ نے اپنی تلوار کو جو ہے نیام سے نکالا، تلوار نیام سے نکال کے سب سے پہلا وار عبید اللہ بن زیاد کو کیا. اس کی پگڑی چیر کر پیشانی پہ ایک زخم لگا دیا. اور یہاں پہ ہانی بن عروہ نے 23 سے 53 لوگوں کو جہنم میں پہنچا دیا. وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی. کہیں لکھا ہے 25 اور کہیں لکھا ہے 53. 25 سے 53 لوگوں کو ہانی بن عروہ نے جہنم پہنچایا، مار دیا. عشق علی کا جذبہ وہ ہوتا ہے کہ جو بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہے. ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا. اب آپ کو مارا گیا، نیزے سے زخمی کیا گیا، اور پھر کہا عبید اللہ بن زیاد نے اسے میرے پاس لاؤ. اور یہ ملعون ہانی بن عروہ کو منہ پہ چھڑی سے مارنے لگا. گرفتار کیے ہوئے، پکڑے ہوئے، ہاتھ پیچھے رسی سے باندھے ہوئے، چھڑی سے مارنے لگا. بس 5 منٹ ہے انشاءاللہ گفتگو، بشرط زندگی اگلے جمعہ، بشرط زندگی، کیونکہ بہت ساری چیزیں آگے باقی ہے. مجھے مصائب بھی پڑھنے تھے لیکن وقت ایسا گزر جائے گا وہ پتہ نہیں تھا. ہانی بن عروہ کے چہرے پر عبید اللہ بن زیاد چھڑی سے مارنے لگا. یہ ساری چیزیں مجمع دیکھ رہا تھا، یہ کوئی چھپی ڈھکی چیز نہیں تھی. دارالامارہ کے اندر مجمع کے سامنے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہاں پہ کسی نے باہر جا کے خبر دی کہ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا. اور جب یہ خبر کوفے میں پہنچی، اب یہ زلزلے کی طرح خبر پہنچ گئی، تو اب ہانی بن عروہ کا سسر عمر بن حجاج 4000 لوگوں کو لے کر آ گیا کوفے کے محل کے باہر، دارالامارہ کے باہر. عمر بن حجاج جو ہانی بن عروہ کا سسر تھا، 4000 لوگوں کو ہانی بن عروہ کے چاہنے والے اور ان کے رشتہ داروں کا قبیلہ جمع ہو گیا کوفہ دارالامارہ کے باہر.
کہ جلد سے جلد ہانی بن عروہ کو باہر نکالو اور رہا کرو، ورنہ ہم حلہ بول دیں گے، ہم حملہ کر دیں گے۔ اب قاضی شریح جو تھا، وہ قاضی تھا اس وقت، عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ جا کے ان کو سنبھالو اور ان سے کہو، کیونکہ لوگ قاضی شریح پہ اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے۔ کس کو پتا تھا کہ جس پہ بھروسہ کیا جائے گا آج وہی دغاباز نکلے گا؟ ہانی بن عروہ پہ لوگ بھروسہ کرتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ جا کے کہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہانی بن عروہ بالکل سلامت ہے، انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ وہ آیا اور بالکنی میں کھڑا رہا اور عمر بن حجاج سے کہا کہ کیا چلے ہو تم لوگ یار، پوچھو تو صحیح، کوئی کنفرم تو کرو۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں ہانی بن عروہ کو، وہ بالکل خیریت سے ہیں اور حکومت کے کام کی خاطر انہیں جو ہے رکھا گیا ہے اندر، کچھ دن میں باہر آ جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ لہٰذا سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، اپنے اپنے سارے ہی گھر چلے گئے۔ اب یہاں پہ جب اپنے اپنے گھر لوٹے تو ایک بندہ جو ہانی بن عروہ کا بھتیجا تھا، اسما بن خارجہ، اسما بن خارجہ، یہ ہانی بن عروہ کا رشتہ داری بھتیجا لگتا تھا، اس لیے یہ دربار میں تھا اور اس کے کہنے سے جو ہے ہانی بن عروہ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے بات قبول کی کہ اسے ہانی بن عروہ کو جو ہے قتل نہیں کیا جائے گا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس کے کہنے سے اسے زندہ چھوڑ دیا۔ اس نے پھر کہا کہ دیکھو ماحول خراب ہو گیا ہے باہر۔ اسما بن خارجہ نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ باہر ماحول بالکل خراب ہو چکا اور اگر تم نے اسے رہا نہ کیا تو کیا پتہ تیری حکومت کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اسے بھی چھڑی سے مارنا شروع کیا، حالانکہ یہ اب تک اس کا وفادار تھا، اسے بھی مارنا شروع کیا۔ اس نے باہر جا کے کہہ دیا سب کو کہ ہانی بن عروہ کو بس قتل ہی کر دیں گے، بس قتل کر دیں گے۔ یہاں پہ ماحول میں باہر خبر پہنچی، باہر جیسے ہی خبر پہنچی، اب جانتے ہیں عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا؟ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کو قید میں ڈلوا دیا، بالکل کال کوٹری میں، بالکل قید میں ڈلوا دیا، بالکل قید میں ڈلوا دیا۔ اور یہ خود آیا مسجد کوفہ میں اور آ کے اس نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ آج کے بعد اگر کسی کے گھر میں بھی پتہ چلا کہ مسلم نے اس کے گھر میں جو ہے ٹھکانہ لیا ہے، مسلم اس کے گھر ٹھہرے ہیں، تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے مار دیا جائے گا۔ کھلم کھلا اعلان کر دیا، اب بالکل بغاوت ہو گئی اہل بیت سے، کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اگر کسی نے بھی جناب مسلم کو امان دی، پناہ دی، جگہ دی، مار دیا جائے گا، اسے جہنم پہنچا دیا جائے گا، یہ اس کا کہنا تھا۔ اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کا مال لوٹ لیا جائے گا، اس کے گھر والوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ یہاں تک ماحول اب بالکل خراب ہو چکا۔ جب ہانی بن عروہ کی خبر مولا مسلم کو پہنچی تو آپ نے ہانی بن عروہ کا گھر چھوڑ دیا کہ اب یہاں پہ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہانی بن عروہ کے گھر سے آپ چلے، اب آپ بالکل تنہا ہو گئے، آپ نے بالکل تنہا ہو گئے، اور جاتے جاتے آپ راستے میں اکیلے تھے تو راستے میں آپ کو ایک اور بندہ ملا۔ جب جناب ہانی کی آپ کو پتہ چلا کہ بالکل ماحول خراب ہو چکا اور جناب ہانی کو اس نے قید کر لیا، تو جناب مسلم نے سب سے پہلے خروج کیا۔ مولا مسلم نکل گئے تلوار لے کر کے، کیا اب بھی جس نے مجھے پناہ دی اور وہ قید کر لیا گیا اور میں کیا اب بھی گھر میں بیٹھا رہوں گا؟ جناب مسلم نکل گئے گھر سے باہر۔ اب اندازہ نہ تھا کہ جناب مسلم کے ساتھ کون ہے کون نہیں۔ جناب مسلم نکلے اور جناب مسلم کو نکلتے ہوئے دیکھ کر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جناب مسلم کے قریب آ گئے، لوگ جناب مسلم کے ساتھ ہو گئے۔ گفتگو ذہن میں رہے گی انشاءاللہ، اگلے جمعہ یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا بشرط زندگی، اور وہ خطبہ بھی اور مسائب بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے جو جناب مسلم ابن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام نے دربار عبید اللہ بن زیاد میں آپ نے خطبہ پڑھا، اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ایک دو دن میں ہی جو ہے مجلس قائم کی جائے گی بشرط زندگی، دن میں ہی مجلس قائم کی جائے گی، تاکہ جو یہ ایام کے اندر جو مخصوص ایام ہیں جناب مسلم ابن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کو لے کر ان میں یہ شہادت پہنچائی جائے۔ تو جناب مسلم ابن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ہانی بن عروہ کی قید کے بعد آپ نے خروج فرمایا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جناب مسلم کے ساتھ جڑ گئے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں جب بھی ہو، چاہے اگلے جمعہ ہو یا ایک دو دن میں بھی اگر ہو جائے، انشاءاللہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ تک وہ حقائق پہنچائے جائیں گے۔
بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنے جو ہے جلد وقت گزر جائے گا اور آپ تک میں اتنا کم جو ہے یہ تاریخ میں پہنچا پایا. مجھے افسوس بھی ہوا، لیکن اب کیا کرے کہ گھڑی کسی کے لیے نہیں رکتی. انشاءاللہ اگلی مجلس میں بشرط زندگی اسی سے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلوات بر محمد وآل محمد.